پیرنٹس جب گھر آتے ہیں وہ اپنے سکون کے لیے، بچے کہتے ہیں پاپا باہر لے کے جائیں یا چاچو باہر لے کے جائیں، تو وہ اپنے سکون کے لیے نا بچوں کو موبائل پکڑا دیتے ہیں، بیٹا اس میں گیم کھیل لو، اس میں گیم میں نے بہت اچھی ڈاؤن لوڈ کی ہے۔ جب کہ بعد میں جب اس بچے کو عادت پڑ جاتی ہے، پھر ماں باپ کو سمجھ آتی ہے کہ ہم غلط کیا ہم لوگوں نے، یہ کہ اس کو موبائل کی عادت ڈال دی، تو وہ اپنے سکون کے لیے بچوں کو موبائل دے دیتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ بچوں کو موبائل دینے کی بجائے ان کو گراؤنڈ میں چھوڑ کر آئے، اکیڈمیز ہیں۔ آؤٹ آف دا باکس کی نئی ایپیسوڈ میں ہم سپورٹس کی اہمیت کیا ہے ہماری زندگیوں میں، اس کو ڈسکس کریں گے۔ اور آج ملتان سے آئے ہوئے ہمارے مہمان ہیں، مشہور و معروف ہستی ہیں چودھری جونی صاحب، اور چودھری جونی صاحب خود سپورٹس کوچ بھی ہیں اور خود جو ہے وہ فٹ بالر بھی رہے ہیں، اور ان کا تعلق ملتان کی ہندو کمیونٹی سے ہے۔ تو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو چودھری صاحب۔ ویلکم سر۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ربیہ اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور مختلف سماجی پلیٹ فارمز پر اپنی سماجی خدمات بھی سر انجام دے رہی ہیں، تو آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو۔ بات کرتے ہیں جونی صاحب سے، اور جونی صاحب آپ یہ بتائیے کہ سپورٹس کی ہماری زندگیوں میں کیا اہمیت ہے؟ جی، اسپورٹ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جیسا آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ذہنی صحت اور جسمانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے، اور آج کل جیسے سب لوگ روزگار کے چکروں میں، کوئی لگا ہوا ہے، کوئی بزنس کے چکروں میں لگا ہوا ہے، اس سے یہ ہے کہ ہم اپنے جسم کو ٹائم نہیں دے پا رہے بالکل بھی، اور جس سے جو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بیماریوں کی طرف جا رہے ہیں، اپنی جسمانی بیماریوں کی طرف جا رہے ہیں، ذہنی بیماریوں کی طرف جا رہے ہیں۔ تو کم سے کم ہمیں چاہیے کہ ہم 1 گھنٹہ ضرور اپنے جسم کو دیں۔ سپورٹس اگر ہم نہیں کر سکتے تو کم سے کم ایکسرسائز کی طرف تو ہم 1 گھنٹہ جائیں نا۔ پہلے آپ دیکھ لیں ہسٹری اٹھا کے کہ لوگ اگر گراؤنڈ کو ٹائم نہیں دیتے تھے، ان کے پاس سائیکل ہوتی تھی، وہ سائیکلوں پہ جاتے تھے، وہ بھی سائیکل بھی ایک ایکسرسائز تھی، اور پہلے اتنی کنوینس نہیں ہوتی تھی۔ آج کل تو ہمارے پاس ان ڈرائیو ہے، بائکس اتنی ہیں، تو کہیں ساتھ کارنر پہ بھی کوئی چیز لینی جانی ہے تو ہم بائک کا استعمال کرتے ہیں، اور جب کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم تھوڑا سا اپنے جسم کو تھوڑا سا ٹائم دے دیں، کہ ہم جائیں، پیدل جائیں، واک کر کے جائیں۔ تو یہ جو چیزیں پہلے والی تھیں یہ ہماری زندگی سے نا بہت دور ہو چکی ہیں۔ اب ہمیں چاہیے کہ جیسے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، بڑے ہوں یا بچے ہوں، سوشل میڈیا سے سارے ریلیٹڈ ہیں۔ کوئی ان کو 1 گھنٹہ بھی ملتا ہے تو ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم موبائل کھول لیں، ہم کمپیوٹر کھول لیں، اور وہ جو ان کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے سارا اس میں صرف کر دیتے ہیں۔ تو جب وہ صرف کرتے ہیں کھانا وغیرہ کھا کر، وہ اسی طرح وہاں پر وہ لیٹ جاتے ہیں، صبح اٹھ کے اپنی جابس پہ، اپنے اسکولوں میں چلے جاتے ہیں، جس سے ہماری جو ہے نا ہاسپٹل آباد ہو رہے ہیں، کوئی نہ کوئی بیماری ساتھ جسم کے جڑ جاتی ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگ کھانا کھاتے تھے 1 گھنٹے کے لیے، بڑا ہو یا بچہ ہو یا فیمیل ہو یا میل ہو، وہ 1 گھنٹہ ضرور واک کرنے جاتا تھا۔ اگر گراؤنڈ کوئی قریب نہیں ہے تو وہ گلی میں واک کرتے تھے۔ آج کل یہ ہوتا ہے کہ کوئی مہمان بھی آیا ہوتا ہے تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ جلدی سے اٹھ کے جائے، ہم موبائل کی طرف جائیں، ہم موبائل یوز کریں۔ ہاں، یہ بہت آپ نے بڑی اہم بات کی ہے، اور آپ نے جیسا کہا کہ نہ صرف بڑے بلکہ بچے بھی جو ہے وہ بھی جو موبائل ڈیوائسز ہیں ان کے ساتھ زیادہ جڑتے جا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ پیرنٹس ایسا آخر اب ان کو فزیکل جو ایکٹیویٹی ہے ان کی طرف کیوں نہیں لے کے آ رہے، اور یہ موبائل فون کتنا ہمیں جو ہے خاص طور پر بچوں کو ڈیمیج کر رہا ہے اس حوالے سے؟ بچے آپ کو پتہ ہے ہر گھر میں لاڈلے ہوتے ہیں، تو آج کل کی جو ہماری جو بچہ پارٹی ہے یہ ماں باپ کے بالکل لاڈلے ہیں، اور ماں باپ بے بس ہو جاتے ہیں کہ ان کو موبائل دینے کے لیے۔ جب بڑوں کے پاس موبائل ہے، جب بڑا کوئی گھر پہ آتا ہے تو بچہ کہتا ہے موبائل دیں، یا ماما کا موبائل لے لیتے ہیں، یا گھر میں کوئی اپنا، ان کا پیرنٹس نے ان کو اپنا موبائل لے کے دیا ہوتا ہے۔ اور ایسا ہرگز نہیں ہے کہ مطلب کہ بچے خود سے جائیں پلے گراؤنڈ میں، بچے خود سے نہیں جاتے۔ تو ہمیں چاہیے، میں ریکویسٹ کروں گا ان پیرنٹس سے کہ چلیں، آپ نے تو اپنی جو زندگی گزاری ہے لیکن آپ بھی ضرور جائیں، جتنی زندگی بچی ہے خدا آپ کو لمبی عمر دے۔ اور ہمارے بچوں کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے بچوں کی جو ساری جو انٹینشن ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے غلط ایکٹیویٹی بھی ہے اس پہ، پازیٹیو ایکٹیویٹی بھی ہے، اور ہم جب بچوں کو، اگر ہم نے بچوں کو کامیاب کرنا ہے، یوتھ کو کامیاب کرنا ہے، تو ہمیں ان کو گراؤنڈ میں لے کر خود جانا پڑے گا۔ ہاں بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ بھی دیکھا ہے کہ اکثر جو ہے جب بڑے تھوڑا مصروف ہوتے ہیں کام کرنے میں، یا تھوڑا انہیں اپنے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے، تو وہ بچوں کے ہاتھ میں موبائل تھما دیتے ہیں، اور اس موبائل کی وجہ سے بچے کو بھی اس موبائل کی عادت پڑ جاتی ہے۔
تو شروع میں تو ہم صرف اپنے ٹائم کو بچانے کے لیے یا اپنے کام کی خاطر اس کو موبائل دیتے ہیں، اور بعد میں پھر اس کو اس کی عادت ہو جاتی ہے، تو وہ اسی کو ہی استعمال کرتا رہتا ہے اور پھر وہ اس کی عادت بن جاتی ہے۔ تو آپ تو جو ہے آپ نے جیسے پہلے مجھے بتایا تھا کہ آپ بچوں کے کوئی اسپورٹس اکیڈمیز بھی چلا رہے ہیں، تو تھوڑا سا اس ایکسپیرینس کے متعلق بتائیے کہ آپ کی وہ جو اکیڈمیز ہیں وہ شروع کیسی ہوئیں، اور شروع میں بچے کیسے آئے، اور اب ان کی کیا روٹین ہے؟ دیکھیں، جیسا میں نے آپ کو کہا کہ جہاں پر پیرنٹس جب گھر آتے ہیں وہ اپنے سکون کے لیے، بچے کہتے ہیں پاپا باہر لے کے جائیں یا چاچو باہر لے کے جائیں، تو وہ اپنے سکون کے لیے نا بچوں کو موبائل پکڑا دیتے ہیں، بیٹا اس میں گیم کھیل لو، اس میں گیم میں نے بہت اچھی ڈاؤن لوڈ کی ہے۔ جب کہ بعد میں جب اس بچے کو عادت پڑ جاتی ہے، پھر ماں باپ کو سمجھ آتی ہے کہ ہم غلط کیا ہم لوگوں نے، یہ کہ اس کو موبائل کی عادت ڈال دی، تو وہ اپنے سکون کے لیے بچوں کو موبائل دے دیتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ بچوں کو موبائل دینے کی بجائے ان کو گراؤنڈ میں چھوڑ کر آئے۔ اکیڈمیز ہیں، بالکل آپ نے صحیح کہا، میری اکیڈمیز ہیں اور میں اسپورٹس پہ بڑا کام کر رہا ہوں، اور میرا یہی مطلب ہے ایم کہ ہاسپٹل ویران کرنے ہیں، سپورٹس گراؤنڈ آباد کرنے ہیں، اور سپورٹس کا بہت فائدے ہیں۔ میں جو اکیڈمی چلا رہا ہوں اس میں ان کی ذہنی بھی ان کی تربیت کرتا ہوں اور جسمانی بھی۔ میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ اپنی خوراک کا خیال رکھیں اور بڑوں کا ادب کریں، چھوٹوں سے بھی پیار کریں، اور آپ کی لائف میں ایک چینج آنا چاہیے۔ اسپورٹس مین بہت ایک ہاں جی، چینج میکر بالکل، ہوتا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ جی مطلب ہاں جی، کہ اسپورٹس ہی کریں اور چلے جائیں۔ ہاں، تو اسپورٹس کے ساتھ ساتھ ڈسپلن اور جی کیسے ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے، ایگزیکٹلی اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری پازیٹیو جی جو ہے جی ان کے لیے بہت ساری ایکٹیویٹی جڑی چیزیں ہوتی ہیں، ہوتی ہاں پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ تو اچھا ربیہ، یہ بتائیے، جہاں جیسے جونی صاحب بتا رہے ہیں کہ انہوں نے تو اپنی اکیڈمیز بھی اسٹارٹ کی ہوئی ہیں، بچے بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اور اسپورٹس بہت سارا ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت زیادہ اسپورٹس ہو رہا ہے، لیکن اسپورٹس کے اندر خواتین کی پارٹیسپیشن جو ہے وہ بہت کم نظر آتی ہے۔ تو کیا خواتین کو اسپورٹس میں دلچسپی نہیں ہوتی، یا پھر کوئی اس طرح کے کوئی مسائل ہیں؟ اوکے، اگر ہم بات کریں خواتین کا کردار جو اسپورٹس کے اندر ہے، تو اگر ہم اس کے اوپر روشنی ڈالیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خواتین کی جو تعداد ہے وہ اسپورٹس کے اندر بہت زیادہ کم ہے۔ اگر ہم اسی کو ساؤتھ پنجاب کی طرف اس کی نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ساؤتھ پنجاب کی جو خواتین ہیں وہ نیشنل انٹرنیشنل لیول پر بہت کم ہمیں دیکھی جاتی ہیں، 1 2 3 ان سے زیادہ ان کی تعداد نہیں ہوتی۔ اگر ہم ان کے مسائل پر بات کریں کہ عورتوں کو کیا کیا مسائل پیش آتے ہیں اسپورٹس کے اندر جانے کے لیے، تو سب سے پہلے تو ہمارے پاس جو ہمارا روایتی جو ٹریڈیشنل جو ہمارے پاس بیریئرز ہوتے ہیں، روایتی رکاوٹیں ہوتی ہیں، وہ سب سے بڑا ایک ہماری خواتین کے لیے اور ایک ینگ جنریشن، ایک لڑکی کے لیے بہت زیادہ مسئلہ بنتا ہے، کیونکہ اس کو اسی شہر میں رہنا ہوتا ہے، اسی علاقے میں رہنا ہوتا ہے، اور اگر وہ باہر جا کے کھیلتی ہے تو اس کو وہیں آ کے دوبارہ اس کو ریپرزینٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس طرح سے صرف نہ ہی والدین، اگر والدین مان بھی جائیں تو سوسائٹی کا بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے، اور خاندان والے یا ارد گرد کے محلے والے بہت زیادہ اس لڑکی پہ پریشر ڈالتے ہیں کہ ایک عورت اسپورٹس میں نہیں جا سکتی۔ اور اسی کے علاوہ اگر ہم روایتی رکاوٹوں کے علاوہ اگر دیکھتے ہیں تو اس کو بہت زیادہ سماجی مسائل بھی درپیش ہوتے ہیں۔ اگر وہ اکیلے کہیں کرکٹ ٹیم یا بیڈمنٹن ٹیم کے لیے، فٹ بال کے لیے کہیں پلے کرنے کے لیے جا رہی ہے، کہیں پریکٹس کے لیے جا رہی ہے، تو گلی میں موجود تمام افراد اس کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں جیسے پتہ نہیں اس نے کوئی عجیب کارنامہ سر انجام دے دیا ہے۔ ہمارے دماغوں میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ ایک عورت نے صرف اگر پڑھنا ہے، ایجوکیشن لینی ہے، زیادہ سے زیادہ وہ ٹیچنگ کر سکتی ہے، یا وہ ہاسپٹل میں ایک ڈاکٹر کا رول پلے کر سکتی ہے، اس کے علاوہ جسٹ اس نے گھر آ کے گھر کو دیکھنا ہے۔ تو اگر کوئی لڑکی یہ سٹیپ اٹھاتی ہے تو وہ ایک بہت ہی عجیب و غریب نگاہ سے دیکھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے چلیں تو یہاں پہ انہی مسائل کی وجہ سے ہماری عورتوں کے اندر اس کی موٹیویشن جو ہے، اس کی طرف موٹیویشن اور انٹرسٹ بھی کم ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں اسپورٹس میں جو ہمارے سبجیکٹ ہوتے ہیں، اگر ہم 9th 10th یا فرسٹ اور سیکنڈ ایئر کے سبجیکٹس کی بات کریں اور پھر یونیورسٹی لیول کی بات کریں، تو یونیورسٹی میں جہاں اسپورٹس کا ادارہ ہے، جہاں پہ پڑھایا جاتا ہے، وہاں پر لڑکیوں کی تعداد بہت کم ہے بنسبت لڑکے، وہاں پر ہمیشہ لڑکوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، وہ بھی اسی لیے کیونکہ والدین وہیں پہ روک دیتے ہیں کہ اسپورٹس کا آگے کوئی اسکوپ نہیں ہے۔ اگر کوئی لڑکی جس کی جو بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہے، اسے ان سب چیزوں کو بہت زیادہ فیس کرنا پڑتا ہے بنسبت ایک عام لڑکی کے جو کسی بھی اور ادارے اور شعبے میں جا کے تعلیم حاصل کر سکتی ہے۔ یہ جو مسائل، یہ جو لڑکیوں کو درپیش ہیں، خواتین کو درپیش ہیں،
ان کا حل کیا ہے؟ دیکھیں اگر ہم اسپورٹس کی بات کریں تو یہ صرف ہم ایک یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف لڑکوں کے لیے بہت زیادہ اہم ہے، یہ لڑکیوں کے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا لڑکوں کے لیے ہے۔ تو اگر ہم اس کے اوپر بات کریں یا یہ میرا پوائنٹ آف ویو یا میرا نظریہ اس بات پہ یہ ہے کہ لڑکیوں کو اس میں اتنا ہی حق ملنا چاہیے، اتنی ہی ان کو اپرچونیٹیز پرووائڈ کی جائیں جتنے لڑکوں کو پرووائڈ کی جاتی ہیں۔ اگر ایک ٹیم لڑکوں کی بہت زیادہ اچھا پلے کر رہی ہے کسی یونیورسٹی یا پھر اسپورٹس کے لیے کسی بھی نیشنل یا ڈویژن لیول پہ پلے کر رہی ہے، تو انہیں چاہیے کہ اسی کے ساتھ وہ لڑکیوں کی بھی ٹیم بنوا کے وہیں پہ ساتھ کے ساتھ ان کے ساتھ بھی پینلز یا پھر جو ہمارے ہوتے ہیں پلیئرز ان کے ساتھ کھلوایا جائے، تاکہ ان کے اندر یہ جو رکاوٹ ہے یا یہ جو اندر سے ان کا وہ ہوتا ہے کہ ہم اکٹھے نہیں جا سکتے، پہلے لڑکے کھیل کر آئیں گے، اگر کچھ ہوا تو ہم نے جانا ہے۔ کیونکہ یہ اگر میں اپنے کالج کی بات کروں تو وہاں پہ بھی ایسا ہی تھا کہ اگر وہاں پہ لڑکے گئے ہیں کھیلنے کے لیے، اگر انہوں نے اچھا کھیلا ہے، ریپرزینٹ کیا آپ کے کالج کو، تو ہمیں لڑکیوں کو اجازت ملتی تھی، ورنہ یہ لڑکیوں کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو بات کریں اس چیز کی کہ ہم اس کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں، عورتوں کے لیے زیادہ سے زیادہ اپرچونیٹیز پرووائڈ کی جائیں، زیادہ سے زیادہ ہماری یونیورسٹی لیول پر، اسکول لیول پر، ہر لیول پر نہ صرف اس کی تعلیم دی جائے بلکہ ان کو انکریج کیا جائے کہ یہ اس سے نہ صرف وہ صرف اپنے آپ کو اچھا بہتر بنا سکتی ہیں بلکہ اپنے والدین کے لیے بھی فخر کا باعث بن سکتی ہیں۔ بہت شکریہ جی جونی صاحب، ان کا کہنا تو یہی ہے کہ خواتین کو ایکول اپرچونیٹیز دی جانی چاہیے۔ کیا ملتان کی اگر ہم اس اینگل سے دیکھتے ہیں تو خواتین کے آپ کو کتنے کلبز نظر آتے ہیں اور کتنی ایک اپرچونیٹیز خواتین کے لیے موجود ہیں، اور کیا کیا اپرچونیٹیز ہیں خواتین کے لیے؟ تھوڑا سا یہ ہمیں اس پہ روشنی ڈال دیجیے۔ جی، ہماری جو ویمنس ٹیم ہے، پاکستان ٹیم نیشنل ٹیم بھی ہے ہماری، شکر ہے خدا کا۔ اور اس کے بعد ہماری جو ڈپارٹمنٹ ہے، جیسے مطلب آرمی ہے، وابڈا ہے، ان کی بھی ٹیمیں ہیں سر۔ اور ملتان کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں نا، تو میں یہ کہنا ضروری ہے میرا کہ ملتان میں فیمیل کا نا اسپورٹس کی طرف رجحان بہت کم ہے۔ ملک کی ترقی کے لیے بھی ضروری ہے، ملک کا نام روشن کرنے کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ جب ہم کسی ایک کنٹری کو دیکھتے ہیں کہ وہ سکسیزفل ہو رہا ہے، تو اس میں جب ہم دیکھتے ہیں اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، تو میل فیمیل بڑے بوڑھے بچے سب اس کو اپنا کنٹریبیوشن ڈالتے ہیں اس کو کامیاب کرنے کے لیے۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اولمپکس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ جتنی تعداد مردوں کی ہوتی ہے اسی طرح سے خواتین کی بھی پارٹیسپیشن مختلف ملکوں کی ہوتی ہے، لیکن جو ہے ہمارے ملک سے جو ہے وہ پارٹیسپیشن کم ہوتی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہ ٹیمز بنائی جا رہی ہیں یا ٹیمز موجود ہیں، اس میں کیا بہتری ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، جیسا میں نے آپ کو کہا کہ فیمیل کا بھی ہونا بہت ضروری ہے، تو اسی طرح میں یہ بھی چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جو منارٹیز ہیں، میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ آئیں، اور جب آپ ایک اچھا پلے کریں گے تو آپ کو ضرور مطلب آپ کا ٹارگٹ اچیو کریں گی گورنمنٹ۔ اور آج کل تو بڑے مطلب اس کو گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے اسپورٹس کے اوپر۔ تو جہاں تک بات ہے کہ فیمیل بچے یا مرد، تو وہاں میں اپیل کروں گا اپنی منارٹی سے بھی کہ آپ بھی آئیں، آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں اس ملک کی ترقی کے لیے، اس ملک کے امن کے لیے۔ اور جو میری اکیڈمیز ہیں، اس میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ بغیر کسی رنگ، نسل، مذہب کی تفریق کے ہم لوگ اس کو اس میں اکیڈمی میں بچوں کو ایڈمیشن دیتے ہیں۔ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میں تربیت بھی کرتا ہوں ساتھ ساتھ۔ تو ایک اچھی ٹیم جب بھی آپ کو نظر آئے گی جس میں تمام مذاہب کے بچے ہوں گے، تمام مذاہب کے، ایک باغ ہوتا ہے نا، ایک باغ میں اگر آپ ریڈ پھول لگا دیں تو وہ گلاب آپ کو زیادہ اچھا نہیں لگے گا، اچھا لگے گا لیکن زیادہ نہیں لگے گا۔ اگر آپ اس میں طرح طرح کے پھول لگا دیں گے نا، تو وہ آپ کے لیے گلدستے کی شیپ دے گا، ہر بندہ اس کو جا کے دیکھے گا، پکس بنائے گا اس کے ساتھ۔ تو اسی طرح ہمارا جو پیارا ملک ہے پاکستان، اس میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ یہاں پر ہر رنگ کا پھول ہے۔ اور یہ بھی میں ساتھ ساتھ بتاؤں گا، ایسے میں منارٹیز، ایسے میں مطلب اقلیت میں، کہ ہمیں ہر چیز کی آزادی ہے، سپورٹس کی بھی آزادی ہے، اپنے فیسٹیول کی بھی آزادی ہے، اور اپنے آپ پارٹیسپیٹ کرنے کی بھی آزادی ہے۔ ہمارے لوگ اچھی سیٹوں پر ہیں، جابس کر رہے ہیں، اور اچھے اسپورٹس مین بھی ہیں۔ ہمارے کچھ مطلب جو ہیں، جو پاکستان کی نمائندگی کی ہے، اس میں زیادہ تر کرسچن ہیں۔ تو میں ایز اے کوچ سپورٹس مین اسپرٹ میں ایز اے کوچ سپورٹس مین اسپرٹ کہ آپ کا یہی ہے کہ آپ اپنی محنت شروع کریں، صلہ آپ کو خدا دے گا۔ جیسے کہ جونی صاحب بتا رہے تھے کہ خوبصورت مثالیں ہمارے ارد گرد موجود ہوتی ہیں، اور ان کی بھی اسی طرح کی خوبصورت مثال جو کلب کے اندر ان کے نظر آتی ہے کہ تمام مذاہب کے بچے
اور بڑے جو ہے اس میں شرکت کرتے ہیں اور ایک ٹیم بن کر کھیلتے ہیں. لیکن جیسے ہماری توجہ ربیہ نے دلائی، جہاں پر میلز کے لیے یہ اپرچونیٹیز موجود ہیں تو وہاں پر خواتین کے لیے بھی، فیمیلز کے لیے بھی ایکول اپرچونیٹیز ہونی چاہیے تاکہ وہ بھی اسپورٹس میں ایکولی پارٹیسپیٹ کر سکیں اور ان کی ذہنی اور جسمانی صحت جو ہے اس کے لیے بھی یہ ایک مثبت قدم ہوگا.